ایک مرتبہ پھر فقہی مسائل کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اخذ شدہ مسائل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں، اور جو ہمارا بیان چل رہا تھا وہ بیان ہمارا نماز کی شرطوں کے اوپر تھا۔ پچھلی ویڈیو کے اندر پارٹ نمبر 1 میں آپ حضرات نے سماعت کیا کہ نماز کی 6 شرطیں ہیں: طہارت، ستر عورت اور استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ اس میں سے آپ حضرات نے طہارت کے مسائل بھی سماعت کر لیے اور طہارت کا بیان بھی سن لیا، اور ستر عورت کے مسائل، ستر عورت کا بیان بھی آپ حضرات نے سماعت کر لیا، اور استقبال قبلہ کے مسائل بھی آپ حضرات نے سماعت کر لیے۔ اب چوتھا جو نمبر آتا ہے وہ وقت کا آتا ہے، اور یہاں سے 3 شرطیں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر بیان کی جائیں گی۔ توجہ کے ساتھ میں اس کو سنیں، یہ آپ کے لیے بڑی ضروری چیز ہے، کیونکہ ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے اور نماز فرض بھی ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت بالغ پر نماز فرض ہے، تو اس کا سیکھنا بھی ہمارے لیے فرض ہے اور ضروری ہے۔ جب ہم اسی طریقے سے بیان سنتے رہیں گے، مسائل کو دیکھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ کافی نالج اور کافی مسائل ہمارے یاد ہو جائیں گے، اور نماز کو خراب ہونے سے اپنی ہم بچا سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نماز سے پہلے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو 3 تو ہم نے آپ حضرات کو بتا دی، لیکن چوتھا جو نمبر آتا ہے وہ وقت کا آتا ہے۔ تو وقت جو ہے یہ ٹائم ہوتا ہے، ایک وقت مقررہ ہوتا ہے۔ ہر نماز کا الگ الگ وقت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 2 نمازوں کو ایک ہی وقت میں جمع کر لیں، یعنی ظہر کی اور عصر کی جمع کر لیں، اکٹھی پڑھ لیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر کسی کی کافی نمازیں رہی ہوئی ہیں یا قضا نمازیں ہیں اس کی، تو وہ پچھلی نمازوں کو ادا کے وقت میں جو ہے پڑھ سکتا ہے، اور پڑھنی ہی چاہیے، کیونکہ ان کا بھی کل قیامت کے دن حساب و کتاب لیا جائے گا۔ تو نیت کا جو مسئلہ ہے وہ اگلا آئے گا ہمارا، لیکن وقت کا بیان چل رہا ہے، انشاءاللہ میں وقت کے اوپر ہی بات چیت کروں گا۔ تو جیسے کہ آپ نے سماعت کیا کہ وقت ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک مقررہ وقت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے آج فجر کی نماز ادا کرنی ہے، تو جو ادا نماز ہے، ادا نماز وہ صرف وقت کے اندر ہی ہوگی۔ قضا نماز تو آپ کسی بھی نماز کے اندر پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے اندر آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو ادا نماز ہے وہ اسی وقت میں ہوگی کہ جس نماز کا وقت ہوگا۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا اگر وقت ہے تو ظہر کی ہی نماز ادا ہوگی، اس میں عصر کی نماز نہیں ہو سکتی، عصر میں مغرب کی نماز نہیں ہو سکتی، جس کا وقت ہے وہی نماز پڑھی جائے گی۔ وقت کے تعلق سے ہمارے فقہ کرام یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر کے جس ٹائم اذان لگتی ہے 10 یا 5 منٹ، کچھ جگہوں پہ اذان ٹائم سے بعد میں پڑھتے ہیں، کچھ جگہوں پر ٹائم شروع ہونے پر ہی پڑھ دیتے ہیں، لہذا وہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے۔ اور طلوع آفتاب کے وقت تک، یعنی کہ کچھ مسجدوں میں ہمارے ائمہ حضرات، امام حضرات اعلان لگاتے ہیں کہ بھائی سورج نکلنا شروع ہو گیا ہے، تو اس وقت تک جو ہے یہ فجر کا وقت رہتا ہے، اور کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ غروب آفتاب تک عصر کا وقت رہتا ہے، اور پھر غروب آفتاب سے لے کر کے مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب آسمان کے کناروں پر شفق سفیدی پھیل جاتی ہے تو اس کے بعد میں مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد میں اس کے چند منٹ ہی بعد میں جو ہے عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور عشاء کا وقت جو ہے یہ صبح صادق تک رہتا ہے، صبح صادق سے لے کر پھر فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جس ٹائم کی بھی نماز ادا کرنی ہے تو اسی ٹائم کے اندر نماز ادا ہمیں کرنی ہوگی۔ ایک بھائی نے ہم سے پوچھا بھی تھا کہ کیا قضا نماز جو ہے، قضا نماز کیا ہم
عصر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے کسی کتاب کے اندر پڑھا تھا کہ عصر کے نماز کے بعد میں اگر کوئی جماعت سے نماز پڑھ لے یا فرض نماز ادا کر لے عصر کی، تو اس کے بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نہ نفل، نہ ادا، نہ جو ہے سنت، نہ جو ہے نذر کی نماز، کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ مسئلہ کہاں تک درست ہے؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو، جب تمہیں کسی بات میں نالج نہ ہو، کسی بات کا تمہیں معلوم نہ ہو، کسی بات کے مسئلے کا تمہیں پتہ نہ ہو، تو پھر اہل علم کے پاس پہنچو یا اہل ذکر کے پاس پہنچو، اہل تقوی پرہیزگاروں کے جو مسائل کی نالج رکھتے ہیں، مسائل کی دلچسپی رکھتے ہیں اور مسائل کا وہ جو ہے بیان کرتے ہیں یا مسائل کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، مفتیان کرام ہیں، عالم دین ہیں، حفاظ کرام ہیں، اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ان سے جا کر کے مسائل جو ہے ہمیں معلوم کرنے چاہیے۔ اپنے گھر سے ہی بیٹھ کے اپنے آپ خود سوچ و بچار کر کے ایک ہی مسئلے پر نہیں ہمیں رہنا چاہیے۔ اس کا ریزن تو یوں ہے کہ واقعی انہوں نے ٹھیک تو کہا ہے کہ عصر کی نماز، فرض نماز ادا کرنے کے بعد میں کوئی نماز نہیں، نفل نماز، سنت نماز۔ تو اب انہوں نے یہاں سے یہ سوچ لیا کہ کوئی نماز کا مطلب ہوا کہ اب اس کے بعد میں کوئی نماز پڑھ ہی نہیں سکتے ہم۔ تو لہٰذا میں یہاں پر بتا دوں کہ قضا نماز جو ہے، آپ قضا نماز عصر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ کی چند نمازیں چھوٹی ہوں، 6 نمازوں سے کم ہوں، چاہے آپ کی جو ہے کافی نمازیں چھوٹ چکی ہوں اور وہ قضائے عمری کے زمرے میں آ گئی ہوں، تو لہٰذا قضا نماز آپ ادا کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے یہ پوچھا تھا ہم سے اسی وقت کے تعلق سے کہ اگر 10 یا 15 منٹ اگر مغرب کی اذان میں کو رہ جائے تو کیا ہم نماز ادا کر سکتے ہیں؟ تو اگر آپ نے اس دن کے عصر کی نماز نہیں ادا کی ہے تو آپ اس دن کے عصر کی نماز اب بھی ادا کر سکتے ہیں۔ 10 یا 15 منٹ اگر رہ گئے ہیں تو پھر یہ نہ سوچیں کہ اب وقت ختم ہو گیا ہے، جلدی سے آپ وضو بنائیں اور پھر آپ نماز ادا کر لیں، لیکن اتنی تاخیر کرنا یہ شریعت کو پسند نہیں ہے، لہٰذا اس اپنے رویے کو چھوڑا جائے، اللہ تعالیٰ توبہ کی جائے، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ تو یہ تھا وقت کا بیان اور وقت کے مسائل ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھے۔ اگلا ہمارا جو نمبر ہے شرائط نماز میں سے وہ 5واں نمبر ہے اور اس کا بیان ہے نیت، یعنی کہ یہ شرائط نماز میں سے بھی ہے۔ 5ویں شرط یوں کہہ لیں کہ 5ویں شرط نماز کی نیت ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے اندر ارادہ ہو تو وہ نیت ہوتی ہے۔ زبان سے نیت کرنا نماز کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے، نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، بس یا مستحب ہے یا افضل ہے۔ اردو زبان میں یا کسی زبان میں عربی کو چھوڑ کر کے اور کسی بھی زبان میں نیت کرنا ایک مستحب ہوتا ہے اور عربی زبان میں نیت کرنا یہ افضل ہوتا ہے، لیکن زبان کے اعتبار نہیں ہے، اس میں نیت کا اعتبار ہے۔ اگر دل کے اندر ارادہ نہیں ہے نماز پڑھنے کا، دل کے اندر کوئی ارادہ نہیں ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی، چاہے آپ زبان سے کتنی بھی نیت کر لیں۔ ایک بھائی نے اس کے اوپر ایک پوچھا بھی تھا اور ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر یہ مسئلہ ہم نے بیان فرما دیا ہے۔ اصل میں کمی یوں آتی ہے کہ بار بار جب ایک ہی سوال آتا ہے تو ہمیں دقت سی پڑتی ہے کہ یار ہم اتنی محنت کر کے آپ حضرات کو مسائل بتاتے بھی ہیں اور کتابوں پہ نگاہ بھی ڈالتے ہیں، بڑی مشکل سے یہ مسائل ہمیں جو ہے ملتے ہیں اور پھر آپ اگنور کر کے جب ان کو نکل جاتے ہیں تو بڑی دقت پڑتی ہے۔ آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اس میں جو ہے آپ کا بڑا فائدہ ہے، اس میں آپ کی دنیا بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ تو ہمارے بھائی نے پوچھا تھا کہ اگر ہم نے زبان سے نیت کر لی اور دل کے اندر ارادہ نہیں ہے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نماز نہیں ہوگی، تو ہاں میرے بھائی نماز نہیں ہوگی۔ ایک بھائی نے یہ پوچھا تھا کہ ہم ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور
ہم نے دل کے اندر ارادہ کر لیا کہ ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں اتنی رکعت اس وقت کی، اور زبان سے جو الفاظ ادا ہوئے ایک دم سے وہ عصر کی نماز کے نکل گئے، تو کیا ہم نے نماز پڑھ لی؟ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو میرے بھائی خوب ذہن میں رکھ لو کہ آپ کی ظہر کی ہی نماز ادا ہو گئی ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ زبان سے لفظ نکالنا نیت کے، کہ نیت کی میں نے اتنی رکعت اتنی رکعت، یہ مستحب ہوتا ہے یا افضل ہوتا ہے؟ بہرحال ضروری، لازم اور ضروری، لازم یا جو ہے واجب یا سنت یا فرائض نہیں ہے، دل کے اندر نیت کرنا یہ شرط ہے، لہٰذا دل کے اندر نیت کرنی پڑے گی۔ اور ایک بڑا اہم مسئلہ ہمارے بھائی نے پوچھا تھا، میں بھی کافی سوچ میں پڑا رہا کہ یار ہر چیز میں انسان آگے نکل گیا، گھر بنانے میں، مکان بنانے میں، ترقی میں بڑی آگے بڑھ رہا ہے، لیکن جب ہمارے دین کا مسئلہ آتا ہے تو بڑی پیچھے وہ کمزوری کے ساتھ میں ہمیں نظر آتا ہے۔ دیکھیے کافی عمر ہے ان کی، میں نام تو نہیں بتاؤں گا کیونکہ نام لینا یہ ان کے دل کو نا زیبا گزرے گا، بس اشارے سے سمجھ جائیں کہ بھئی ہماری عمر طویل ہو گئی ہے، ہماری عمر 40 سال سے اوپر کو پار کر چکی ہے، اور اب ہمارے موت کا وقت بھی قریب آ رہا ہے اور بال سفید ہو گئے، لیکن ہمیں ابھی تک یہی پتہ نہیں ہے کہ جمعے کے اندر ہمیں جمعے کی نیت کرنی پڑے گی یا ظہر کی نیت کرنی پڑے گی۔ جب ایسے مسئلے آتی ہیں تو میں یہاں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ جب روزمرہ کی جو ہماری چیزیں ہیں کم سے کم ہم ان کو تو یاد کرنے کی کوشش کریں کہ نماز تو ہم 5 وقت پڑھتے ہی ہیں اور نماز پڑھنا ضروری بھی ہے، تو پھر ہم ان کی نالج کیوں نہیں رکھتے، کیوں نہیں دیکھتے ہم کہ نماز کس چیز سے ٹوٹ جائے گی، وضو کس چیز سے ختم ہو جائے گا، نماز کیسے ادا کرنی چاہیے، کیسے ہمیں جو ہے نماز کے ارکان ہیں وہ کیسے ادا کرنے چاہیے، ہم کیوں نہیں سیکھتے؟ جبکہ نماز کے اندر کمی اگر واقع ہو گئی تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہمارے پورے بیان آئیں گے۔ تو ہمارے بھائی نے پوچھا تھا کہ جمعے کے اندر نیت کس چیز کی کرنی پڑے گی؟ تو میرے بھائی جمعے کا وقت ہوتا ہے، جمعے کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس میں ساری نمازوں میں، کیونکہ کسی نے ان کو بتا دیا تھا کہ صرف 2 رکعت فرض جمعے کی نماز ہے، امام صاحب کے پیچھے بس جمعے کا نام لے لو، امام صاحب کے پیچھے کہہ دو اور وقت کا نام لے لو کہ وقت جمعے کا، اور جو ہے اس کے بعد میں نیت کر لو، اللہ اکبر، نماز ہو جائے گی، اور باقی نمازوں میں ظہر کی نماز، ظہر کی جو ہے نیت کرنی پڑے گی۔ تو کیا یہ پوچھنا تھا ان کا کہ کیا یہ مسئلہ ٹھیک ہے، کیا ان کا کہنا درست ہے؟ تو میں یہ کہہ دوں کہ ان کا ٹھیک نہیں ہے کہنا، یہ درست نہیں ہے۔ جمعے کے اندر جتنی بھی نماز آتی ہے 14 رکعت نماز، سنت، چاہے وہ غیر موقدہ ہو یا موقدہ ہو، چاہے وہ نفل نماز ہو، اس میں آپ کو جمعے کی ہی نیت کرنی پڑے گی۔ میں نیت بتا بھی دوں تاکہ آپ حضرات یاد کر لیں، توجہ کے ساتھ میں اس نیت کو سنیں۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز جمعے کی، سنت رسول اللہ کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، مبارک کعبہ شریف کو، اللہ اکبر۔ اس میں آپ وقت کا نام لینا چاہیں، وقت جمعے کا، تب بھی چل جائے گا، نیت آپ کی ہو جائے گی۔ تو یہ نیت ہے، اسی طریقے پر سے جو ہے آپ نیت اور نماز اور جو ہے رکعتوں کی اور فرضوں کی، سنتوں کی، جمعے کے اندر جو 14 رکعت ہے ویسے ہی نیت کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ یہ جو بتاتے ہیں کچھ حضرات کہ نیت صرف عربی میں کرنی چاہیے، اردو میں نہیں کرنی چاہیے، تو کیا یہ ضروری ہے؟ تو میں نے بتایا کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے، دل کے اندر ارادہ کرنا کافی ہے اور آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ارادہ یہ کر لیں کہ میں فلاں وقت کی نماز ادا کر رہا ہوں، اتنی رکعت نماز ادا کر رہا ہوں، اور اگر دل کے اندر ارادہ رہی ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ شریعت نے جو مقدار رکھی ہے نیت کی وہ یوں رکھی ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ کون سے وقت کی نماز پڑھ رہے ہو تو ایک دم فوراً بتا دے کہ میں ظہر کی نماز ادا کر رہا ہوں اور اتنی رکعت نماز ادا کر رہا ہوں، فرض یا سنت ادا کر رہا ہوں، تو اس کی نماز درست ہے، نیت درست ہے اس کی۔ اگر کہا کہ اس میں سوچ کے بتاؤں گا، سوچنے لگا تو پھر اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ نیت کا حاضر کرنا دل کے اندر ضروری ہے۔ 6واں نمبر آتا ہے ہمارا تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ یہ بھی نماز کی شرطوں میں سے، نماز کے فرائض میں اس کا انشاءاللہ اگلا بیان آئے گا، تو میں تھوڑا سا بس مختصر اس کا ایک جملہ بول دوں کہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں کانوں تک ہاتھوں کو اٹھانا، اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے لا کر کے ہاتھ کو باندھ لینا۔
یہ تکبیرہ تحریمہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا، اللہ کے فضل و کرم سے، تو اگلی ویڈیو کے اندر ہم تکبیر تحریمہ سے لے کر کے اور جو فرائض نماز ہیں انشاءاللہ ان کا بیان لے کر جلد ہی حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اب اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔